بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شاہ محمد حسن رضا بخاری، ایڈوکیٹ، خلیفہ سلسلہ شہبازیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج حضرت مخدوم سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا 394واں عرس عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مولانا شہباز محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عمر خطاب قصر العزیز تھے۔ مولانا شہباز محمد قصر العزیز والد محترم، آپ کی ولادت ممکن ہے سامانہ میں ہوئی، چونکہ آپ کے اجداد کرام کا وطن سامانہ رہا ہے اور سلسلہ نسب حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے جا ملتا ہے، جن کا مزار اقدس اوج شریف میں موجود ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری بخارا کی رہائش کو ترک کر کے ہندوستان وارد ہوئے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی قصر العزیز کے دولت کدے پر حاضر ہوئے تھے۔ واضح ہو کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی قصر العزیز حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے والد محترم کے جامعہ الویہ میں بخارا سے علم و فضل کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے اوج آ کر آباد ہوئے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری قصر العزیز کا وصال اوج میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے خانوادے میں سے کئی افراد سامانہ میں آ کر اقامت پذیر ہوئے۔ ان بزرگوں کا نام اشاعت اسلام تھا، کام اشاعت اسلام تھا، اس لیے ہندوستان کے مختلف خطوں کو اپنے قدم مبارک سے روشن کیا اور فروغ دین کے لیے کام کیا۔ بعدہ اس خاندان کے چند بزرگ بنارس بھی آئے۔ حضرت عمر خطاب والد محترم حضرت حاجی سید خیر الدین سامانہ سے بنارس بعدہ دیورہ آئے۔ اس مختصر قافلے میں حضرت حاجی خیر الدین، ان کے صاحبزادے حضرت عمر خطاب اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی تھیں۔ حضرت حاجی خیر الدین حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کو گئے اور وہیں انہوں نے وصال فرمایا۔ حضرت حاجی خیر الدین کا مزار اقدس مکہ معظمہ میں ہے۔ حضرت مولانا عمر الخطاب اور ان کی اہلیہ محترمہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول سے مشرف ہونے کے بعد علاقہ ارورل مقام گیا دیورہ شریف تشریف لائے۔ اس وقت دیورہ شریف میں مختصر حضرت میر معیز الدین قصر العزیز کے اہل خاندان کے دولت قدے پر اقامت پذیر ہوئے۔ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کی ولادت وہیں دیورہ شریف میں ہوئی اور حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز اپنے اوائل زندگی میں ہی دیورہ میں ہی گزارا۔ حضرت مولانا سید عمر الخطاب نے حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کو دیورہ سے مدرسہ میں تعلیم ظاہر کے لیے داخل کیا، جہاں حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز نے چند کرامات کا ظہور ہوا۔ حضرت عمر خطاب نے حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کو پڑھنے کے لیے قنوج بھیج دیا اور جہاں حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کو علوم ظاہری سے بہرور ہوئے۔ حضرت مولانا سید عمر خطاب روحانیت کے چمکدار گوہر تھے۔ آپ کا نسب نامہ حضرت امام حسین شہید دست کربلا سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اجداد کرام بغداد سے بخارا بعدہ ہندوستان آئے۔ اوج لاہور، بنارس، گیا، جہان آباد، بھاگلپور، الہ آباد، سیالکوٹ اور ڈھاکہ اور اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ دین اسلام کی خوب اشاعت کی۔ آپ کے خاندان میں ایک سے ایک باکمال ولی کامل پیدا ہوئے، جن کی قبریں آج بھی ہندوستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا سید عمر خطاب دیورہ کو ترک کیا اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے دیورہ سے کوچ کر گئے۔ آپ منگیر آئے اور وہاں کی سرزمین کو روحانی خوشبو سے معطر کیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز اور ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ آپ کوہستانی جنگلاتی خطوں کو طے کرتے ہوئے اسلام پور بھاگلپور پہنچے اور ایک بزرگ کے دولت کدے پر مقیم ہوئے جو حضرت محمود دانش مند مدرسہ جامعہ شہبازیہ کے اجداد تھے۔ آپ بما اپنے فرزند حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کے حضرت مولانا شہاب الدین رحمۃ اللہ بھاگلپور ملا چک میں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت مولانا عمر خطاب نے ملا چک میں
فوج کی رہائش اختیار کی اور مسجد بنوائی تھی۔ آپ نے اس علاقے کو دین اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ کا وصال ملا چک میں ہی ہوا اور کروری بازار قبرستان کے نزدیک مدفون ہے۔ آپ کا مزار اقدس قصاب ٹولہ ملا چک میں مرجع خلائق ہے، اور ایک آپ کا مزار شریف لیکن پختہ نہیں ہے، اور ایک نیم کا درخت ہے، سایہ فگن ہے۔ آج بھی آپ کے مزار مبارک سے روحانیت کی خوشبو منتشر ہو رہی ہے۔ مزار اقدس پر رحمتوں کا نزول ہے۔ حضرت عمر الخطاب کا صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کچی تھی، جسے مولانا شہباز صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے والد کے احترام میں مزار اقدس کو شاندار عمارت بنوا دیتے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز انکساری بےحد تھی، نام و نمود کو پسند نہیں کرتے تھے، سنت کی پیروی کرتے تھے، اپنے والد محترم کی قبر کو پختہ تعمیر نہیں کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی قصر العزیز نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ اب کوئی شہباز رحمۃ اللہ علیہ ہونا چاہیے جو سنت کو زندہ رکھے اور بدعت کو شکست دے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا عمر خطاب کی قبر مبارک کو پختہ نہیں بنوایا تھا۔ واضح ہے کہ حضرت مولانا عمر خطاب قصر العزیز کی قبر مبارک سے چند قدم کی دوری پر حضرت مولانا شہاب الدین احمد قصر العزیز اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محی الدین کی قبر مبارک پانی ٹینکی کے بورنگ کے کونے پر پختہ شکستہ موجود ہے، جسے حضرت مولانا شہباز محمد قصر کے وصال کے بعد کسی صاحب سجادہ خانقاہ شہبازیہ ملا چک نے تعمیر کروایا ہوگا۔ حضرت احمد حضرت مولانا شہباز محمد قصر اللہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت مولانا عمر خطاب قصر العزیز قبر مبارک اکیلی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ والدہ حضرت شہباز محمد قصر العزیز کا وصال قبل ہوا ہوگا۔ حضرت مولانا خطاب قصر العزیز کی اہلیہ بھاگلپور آپ کے ہمراہ نہیں آئی، ورنہ ان کا قبر مبارک بھی وہاں موجود ہوتا۔ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ ہندوستان کے نامور اور مقتدر اولیاء کرام کی صف میں ہیں۔ آپ کے اجداد کرام کا وطن بخارا تھا، بعدہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل کر دین اسلام کی اشاعت کی۔ آپ کے اجداد کرام میں ایک بزرگ حضرت سید علی موعد قصر العزیز بندہ کے عہدِ سلطنت میں پہاڑوں، ریگستانوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بخارا پہنچے اور اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ انہی کی خدمت حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی قصر العزیز نے علم و فضل حاصل کیا تھا۔ انہوں نے بخارا میں جامعہ علویہ کی بنیاد ڈالی، جہاں سینکڑوں صوفیاء اعظام نے تربیت پائی اور ظاہری اور باطنی علم کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری تھے، جن سے حضرت مولانا شہباز محمد کا نسب ملتا ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری جامعہ علویہ سے منسلک رہے، بعدہ سلطان خدا بند کے عہدۂ سلطنت میں حج کعبہ شریف کو گئے۔ آپ مدینہ شریف پہنچے اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد بخارا واپس آئے۔ بخارا میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد رخصت ہو کر مقام مشہد آئے اور پھر مشہد سے ہندوستان کا رخت سفر باندھا۔ آپ ملتان آئے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے۔ آپ بھکر سے ہوتے ہوئے پھر وہاں سے اونچ شریف آئے اور وہیں تا حیات اسلام کی اشاعت کا کام کرتے رہے۔ آج بھی حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا مزار اونچ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت مولانا شہباز مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پاکیزہ خاتون تھیں، تلاوت قرآن اور وظائف میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد کی ولادت بمقام دیورہ سلیم شاہ سوری کے عہدِ سلطنت میں ہوئی۔ آپ پیدائشی ولی تھے، لڑکپن سے بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھ کر کتراتے تھے۔ آپ اپنا سبق آفتاب پر پڑھا کرتے تھے، اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت عمر خطاب سے حاصل کی تھی اور حضرت شاہ محمد دیوری کی صحبت سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت مولانا شہباز محمد قصر العزیز کا نکاح اول آپ کے استاد حضرت شاہ محمد دیوری کی پوتی سے ہوا۔ حضرت مولانا شہباز کی ولادت کی پیش گوئی 200 سال قبل
حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی نے اپنے خلفاء سے کی تھی۔ حضرت علاء الحق پٹنودی اور حضرت مخدوم الملک شرف الدین بن یحییٰ منیر رحمۃ اللہ کو عالم مراقبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ بھاگلپور کی ولایت حضرت مولانا شہباز محمد کے نام تحریر کر دی گئی ہے۔ اس سے آپ کی عظمت اور رفعت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ روحانیت کے گلاب تھے اور کرامات کا مرکز تھے۔ حضرت مولانا شہباز محمد 30 سال کی عمر میں 986 میں بھاگلپور میں وارد ہوئے۔ اس وقت بھاگلپور میں حضرت پیران شاہ بندگی حیات میں تھے۔ حضرت پیران شاہ بندگی اپنے ایک خادم کو پانی سے بھرا ایک کٹورا لے کر حضرت مولانا شہباز محمد قصور کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت مولانا شہباز محمد نے اس پانی سے بھرا کٹورا میں ایک پھول ڈال کر خادم کو واپس کیا۔ یہ مطلب ظاہر کر دیا کہ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپور میں ایک پھول کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار شریف کو بھاگلپور میں ایک معطر پھول کی حیثیت حاصل ہے۔ ہزاروں زائرین کا ہجوم آپ کے آستانے پر رہتا ہے اور آصف زدگان کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے بھاگلپور میں ایک مدرسہ قائم کیا جو آج جامعہ شہبازیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مدرسے میں وقت کے بیشتر اولیاء کاملین داخلہ لے کر مقام عظمت کو پہنچے۔ آپ مدرسہ کے طلباء کو علوم ظاہری و باطنی کے زیور سے آراستہ کر کے ملک ہندوستان کے کسی خطے میں ولایت دے کر روانہ کرتے تھے۔ آج بھی ڈھاکہ، پٹنہ، برودا، بروان، سیالکوٹ، الہ آباد، جونپور، راج محل، چاٹگام، دیناج پور، پنڈرا اور میدان پور وغیرہ مقامات پر آپ کے مریدین اور خلفاء کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد اپنی حیات میں بہار و بنگال کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ حضرت مولانا شہباز محمد کی عظمت کی دلیل ہے کہ روحانیت حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ سے ملنے آئے اور فرمایا کہ ہم اور شہباز ایک ہیں۔ حضرت مولانا شہباز محمد کو سنت پر قائم رہتے تھے، اس لیے محی السنہ اور حضرت مجدد الفسانی جو آپ سے عمر میں 15 سال چھوٹے تھے، اپنے مکتوبات شریف دفتر دوم اور مکتوبہ 23 میں لکھا ہے، اب کوئی شہباز ہونا چاہیے جو سنت کی پیروی کرے اور بدعت کو شکست دے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد کو کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تا عمر زمین پر چٹائی پر سوئے اور صلاحی کا لفظ زبان پر نہیں لایا، کیونکہ صلاحی شرائط کے لیے مشتعل ہے۔ سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے کئی نکاح کیا تھا۔ حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید عالم دین تھے۔ حضرت مولانا شہباز کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مراقبہ میں مشکوات کی مختلف عبارتوں کی تصویر فرمائی جس کا اختلاف مدرسہ شہبازیہ میں ہو رہا تھا۔ اسی دوران اشخاص کی اس کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک اجنبی شخص آئے اور آپ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ ان سے دریافت کر لو۔ اس اجنبی شخص نے وہی مطلب بتائے جو حضرت مولانا شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے تھے۔ پھر اجنبی شخص کا نام دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حکیم بو علی سینا ہیں، اس نسخہ کے مؤلف تھے۔ حضرت مولانا شہباز محمد کا مقام روحانیت میں بہت بلند تھا۔ اکثر آپ سے ملنے کے لیے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ کو پارس پتھر بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات کا کیا بیان کیا جائے۔ اس کی ایک زندہ مثال 3 مارچ 1971 کو چاٹگام کے مقام پر مولانا شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، جنہوں نے 3 مارچ 1971 کو چاٹگام کے مقام پر اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہا بنگالیوں کا اور ہندوستانی گوریلاؤں کا مقابلہ کیا اور بنگال کے مقام پر چاٹگام میں ایک ایسی تاریخ رقم کی جو آج تک نہیں اس طرح کی کوئی دوسری تاریخ لکھی گئی۔ نواب سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صبر و ایثار کا پیکر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دی ان میں اورنگی ٹاؤن میں بوا کوارٹر بنوا کر لوگوں کو فری رہنے کے لیے جگہ دی، پانی، بجلی اور گیس کا اہتمام کیا۔ نواب سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ شہبازیہ کے چشم و چراغ تھے اور مجھ ناچیز سید شاہ محمد حسن رضا بخاری کو بھی اس کی خلافت ملی ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں تصنع اور بناوٹ
ممنوع ہے، اس لیے ہم لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ آج عرس کے موقع پر پوری دنیا میں حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ کا عرس عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر اور شاہ جہاں آپ کی دعاؤں کے طفیل شہزادگی اور ہندوستان پر حکومت کی حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں جتنے بھی سجادہ نشین ہیں، جتنے بھی خلفاء ہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام شہباز کو دیا ہے وہ مقام بہت کم بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ علم و ادب کا بے قرار سمندر تھے۔ آپ کا مزار مقدس بھاگلپور میں موجود ہے، جہاں دنیا جہاں سے زائرین عقیدت اور احترام کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ سانپ کے کانٹے کا کوئی بھی علاج نہ ہو، وہاں علاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اپنی کرامات کے طفیل لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ مولانا شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے عہد کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سید صفی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک سیالکوٹ میں، قدیم سیالکوٹ میں آج بھی موجود ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے اللہ رب العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر، فلسطین اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اے اللہ اس عرس کے طفیل، اے اللہ اس کرونا کے مرض سے اہل پاکستان کو اے اللہ اس مرض سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رسول عربی کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی خصوصی نشریات حضرت مولانا مخدوم سید شاہ محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے ایک کتاب زیر تصنیف ہے جو عنقریب آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ مجھے اجازت دیں، حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ کو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔